الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضل الأنبياء ماحي الذنوب والخطا، منبع الجود والعطاء، صاحب المقام والشفاعة واللواء، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه ربه ما أوحى. أحمد المجتبى محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء، وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء، والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال نبينا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الہجرہ واعتق بلالا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وقال نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مقام آخر: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إلا وإن صاحبكم خليل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. صدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ مل کے برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر. صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام با اطاعت خلفاء راشدین، ایمان با محبت آل محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا
وبالقرآن اماما وبمحمد نبیا ورسولا۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اور ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء آپ کی مقدس و منور بارگاہ میں تعظیماً تعدیباً تکریماً ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی بے حساب رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع اہل بیت اطہار پر اور آپ کے جمیع صحابہ کرام پر، کہ جن کی دن رات کی انتھک محنتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ دعائے خیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اسلامی اعتبار سے ماہ جمادی الاخر کا جو مہینہ ہے، اس میں 22 جمادی الاخر کو، جمادی الثانی کو خلیفہ اول بلا فصل افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو موضوع کی نزاکت سے، موضوع کی موافقت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اسلام کے لیے، داعی اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خدمات پیش کی ہیں، ان کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ اور اس تناظر کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس امت کے اوپر کتنے احسانات ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور کیا ہم ان احسانات کو اتار سکے ہیں کہ نہیں، یا کیا ہم ان احسانات کو اتار بھی سکتے ہیں، یا ہماری اتنی سطحت اور طاقت نہیں ہے۔ یہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ اس سے پہلے تمہیداً یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ابو بکر صدیق کون ہے۔ یہ مختصر سا تعارف، ویسے تو ہم نے یہی آج تک سنا کہ وہ صحابی رسول ہیں، لیکن ذرا مزید اس سے آگے نکلیں کہ وہ صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اور ان کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بابرکت ذات کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں ان کی حیثیت اور مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ بات سب سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ پھر پتہ چلے گا کہ جو ان کی خدمات ہیں اسلام کے اوپر یا امت مسلمہ کے اوپر، ان خدمات کے عوض میں ہمیں ان کی کیسے خدمت کرنی چاہیے، یا ہمارا تعلق ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔
یہ اس چیز کو سمجھنے سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ ابو بکر صدیق کس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے تعارف کے اندر ویسے تو یہ تعارف کوئی کم نہیں ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، یہ بہت بڑا تعارف ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، تمام اس کائنات کی ہر قسم کی مخلوق کے جو سرتاج ہیں اور ختم نبوت کے تاج کے جو مالک ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی تعارف کم نہیں ہے کہ یہ اس نبی کے صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے انٹروڈکشن کے اندر یا آپ کی ذات کو متعارف کروانے کے لیے، انٹروڈیوس کروانے کے لیے یہ بات کہنا بہت بڑی بات ہے کہ آپ رسول کائنات کے صحابی ہیں، لیکن ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے دیکھیں کہ اور صدیق اکبر کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اسم پاک عبداللہ ہے، آپ کے والد محترم کا نام ابو قحافہ ہے، اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ ان کی کنیت تھی، اصل نام ان کا عثمان تھا، یعنی کہ پورا نام اگر حضرت ابو بکر صدیق کا لیا جائے تو وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابو قحافہ یا عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے، اور صدیق یا عتیق یہ آپ کا لقب ہے، جو ایک لقب بلکہ دونوں ہی لقب رب کی طرف سے آپ کو ملے۔ یہ اعزاز ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ صدیق کا لقب بھی اور عتیق کا لقب بھی، یہ دونوں لقب آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملے ہیں، اور ان کا ایک لقب کا تعلق حدیث پاک کے ساتھ ہے اور ایک لقب کا تعلق قرآن پاک کی آیت کے ساتھ ہے۔ لفظ صدیق اللہ نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 24 ابتدائی آیات ہے، اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا کہ وہ نبی جو سچائی کے ساتھ آیا اور پھر اس کی سچائی کی جس نے تصدیق کر دی، وہ آنے والا بھی متقی ہے اور تصدیق کرنے والا بھی متقی ہے۔ اور وہ تصدیق کس نے کی؟ وہ تصدیق جناب صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اور دوسری طرف یہ قرآن سے آپ کا لقب ہے صدیق کا، اور دوسری طرف اگر عتیق کی طرف جائے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے ابو بکر، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ عتیق کا لقب ہے کہ جہنم کی آگ سے حرام کیا گیا۔ فرمایا کہ اے میرے ابو بکر، دین اسلام کی خدمات کی وجہ سے، میری اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے، اسلام کے اوپر مکمل عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ حرام ہے تمہارے اوپر جہنم کی آگ، انت عتیق فی النار، اے میرے صدیق، اللہ رب العزت نے تمہیں جہنم کی آگ سے بری کر دیا۔ تو یہ دو لقب صدیق اور عتیق یہ آپ کے القاب میں سے ہے، اور اصل نام آپ کا عبداللہ ابن ابو قحافہ ہے۔ اب میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو ایک آیت مبارکہ پڑھی، اس آیت کے اعتبار سے اگر آپ کا انٹروڈکشن، درجنوں آیات ایسی ہیں قرآن پاک کے اندر کہ جن کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کو ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا دونوں میں سے دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے تو دونوں میں سے دوسرا جو ہے وہ پہلے کو کہہ رہا تھا لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اپنے صاحب سے وہ کہہ رہا تھا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام میں سے واحد ذات ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صحابیت کے نام سے یاد کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کی صحابیت قطعیت کے اوپر مبنی ہے کہ کسی بھی اعتبار سے آپ کی صحابیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ماننا پڑے گا، یہ جاننا پڑے گا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
چونکہ قرآن پاک کے کسی ایک حرف کا انکار بھی اگر کیا گیا تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحابیت قطعیت کے اوپر مبنی ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات میں صحابی کے نام سے یاد فرمایا. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے یا جب وہ اپنے صحابی کو فرما رہے تھے کیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو میں یہاں پر تعارف کے اندر یہ بات کروں گا، ابو بکر صدیق اس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن جس کو اپنی زبان کے اندر صحابی رسول کہتا ہے. یہ تعارف ہے حضرت ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق سمجھے بات کو؟ ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کے تعارف کے اندر جہاں پر صحابی رسول ہونا یہ شامل ہے، جن کے تعارف کے اندر عبداللہ ابن ابو قحافہ ہونا شامل ہے، جن کے تعارف کے اندر صدیق اکبر ہونا شامل ہے، ان کے تعارف کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کے اندر آپ کو صحابیت کے نام سے یاد فرما رہا. قرآن نے آپ کو صحابی کہا. آپ اس سے آگے چلیں، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب میرا یہاں پہ یہ سوال ہے، غار ثور کے اندر ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ سارے لوگ جانتے ہیں، بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 53 سال کی عمر کے اندر مکہ کو چھوڑا، رب کے حکم سے مدینہ شریف تشریف لے کے آئے. یہ ہر بندے کو پتہ ہے، لیکن میرا یہاں پر یہ سوال ہے، فرمایا گیا کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر صدیق کو غم کس چیز کا تھا؟ کس چیز کا غم تھا جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اوپر رب قرآن نازل فرما رہا ہے کہ میرے محبوب اپنے یار کو کہہ دے کہ لا تحزن، غم نہ کر. یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق کو غم کس چیز کا تھا؟ کس چیز کا غم تھا؟ کیا ان کو اپنی جان کی فکر تھی؟ کیا اپنے مارے جانے کا خوف تھا؟ واقعہ تو ایسے ہی ہے نا کہ وہ غار کے اندر گئے، پیچھے سے کفار آ گئے، اور ہم نے سیرت کی کتابوں کے اندر یہی پڑھا کہ غار کے تانے کے اوپر آ کے وہ کھڑے ہو چکے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے خود رسول کائنات کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ اگر ان کی نظر ان کے پیروں پہ پڑ گئی تو یہ ہمیں غار کے اندر دیکھ لیں گے. یہ عرض کیا ان کو، یعنی کہ وہ اتنے قریب پہنچ چکے تھے. تو جہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے ابو بکر صدیق کو غم کس چیز کا تھا؟ پھر تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ آ چکے تھے تو ابو بکر صدیق اپنی ذات کے لیے پریشان تھے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. نہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نالائق شخص نے سوال کیا تھا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات مدینہ شریف میں حضور کے بستر پہ موجود ہے، ڈرے نہیں، چونکہ کفار کی نظر حضور کے بستر پہ تھی کہ اس بستر پہ حضور سونے والے ہیں اور یہاں پہ ان کو معاذاللہ شہید کیا جائے گا. تو حضور نے کیا کیا؟ مولا علی کو اپنے بستر پہ سنایا. تو مولا علی نے کوئی انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا حضور سارے کافر میرے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، میں اکیلا کیسے ان کا مقابلہ کر سکوں گا. نہیں، بہادری کے ساتھ حضور کی طرف سے اس عنایت کو قبول کیا. اس نے سوال کیا امام جعفر صادق سے کہ مولا علی تو ڈرے نہیں تھے، مولا علی تو ڈرے نہیں، ابو بکر صدیق تو معاذ اللہ ڈر گئے. قرآن ان کو کہتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس کا جواب کہ غم کس چیز کا تھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کو غم اپنی ذات کا نہیں تھا، ابو بکر صدیق کو غم اپنا ملک چھوڑنے کا نہیں تھا، ابو بکر صدیق کو غم اپنے گھر کو چھوڑنے کا نہیں تھا، اپنی اولاد کو چھوڑنے کا نہیں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اگر غم تھا تو صرف اس بات کا غم تھا کہ ابھی تو اسلام پورا آیا نہیں ہے تو کہیں میرے مصطفیٰ دنیا سے چلے نہ جائے. یہ غم تھا ابو بکر کو. رسول کائنات کی ذات کا غم تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تکلیف نہ دے جائیں لوگ. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر تو پریشان نہ ہو، جب رب نے مجھے رکھا ہے تو مجھے یہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ چنگاری خس و خاشاک سے کبھی تب نہیں سکتی جسے خود خدا نے نیستا کے لیے کیا ہو پیدا. غم ابو بکر صدیق کو اگر تھا تو اپنی ذات کا نہیں تھا، رسول کائنات کی ذات کا تھا. اب پھر یہاں پہ دیکھیں میرے مصطفیٰ غم حضور جانتے تھے کہ ابو بکر اگر حضور کے بیٹے اور نبی کریم علیہ السلام کے جگر پارے حضرت امام جعفر صادق اہل بیت کے بہت بڑے امام
اگر وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو غم کس چیز کا تھا تو کیا امام الانبیاء کو نہیں پتا تھا؟ جی امام الانبیاء کو بھی پتا تھا کہ میرے ابو بکر کو ڈر کس چیز کا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈر تھا، پتا تھا کہ میرا ابو بکر کس چیز کی وجہ سے غم کے اندر مبتلا ہے، کیوں پریشان ہے اور یہ غم کر رہا ہے. تو حضور کو پتا تھا نا کہ میری وجہ سے پریشان ہے، میری وجہ سے پریشان ہے. تو اللہ رب العزت نے حضور سے کیا کہلوایا؟ ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہاں پر یہ جواب بنتا تو نہیں تھا، بنتا تو یہ تھا کہ غم نہ کر ابو بکر، میری وجہ سے تو پریشان ہے نا، تو ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. جواب تو یہ بنتا تھا، لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب اس کو کہو کہ ان اللہ معی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے. نہیں، ایسے نہیں کہنا. اے میرے یار، اے میرے دوست، اے میرے حبیب، اپنے یار ابو بکر کو کہہ دے کہ اگر رب میرے ساتھ ہے تو رب تیرے ساتھ نہیں ہے. ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اگر رب میرے ساتھ ہے تو تیرے ساتھ بھی ہے. تو پھر میں تعارف کے اندر یہ بات کروں گا، اور مجھے اس کے اندر کوئی ملال نہیں ہے کہ جہاں پر رب کے قرآن نے تعارف کے اندر ابو بکر صدیق کو صحابی کہا، وہاں پر رب کے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے خود جو اعلان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ میں ہمیشہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوں، میری معیت ابو بکر کو حاصل ہے. اب یہ رب کی معیت حاصل کرنا کوئی اتنا سوکھا کام نہیں ہے، جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے، پریشان ہونا پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا، امام جعفر صادق نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر مدینہ شریف میں تھے. کچھ لمحات کے بعد کفار کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ محمد رسول اللہ بستر میں موجود نہیں ہے. تو ابو بکر صدیق تو پھر بھی ساتھ تھے. زیادہ خطرہ، زیادہ ڈر مولا علی کو نہیں تھا، بلکہ زیادہ خطرہ اور زیادہ ڈر ابو بکر صدیق کو تھا، چونکہ وہ ہر لمحہ حضور کے ساتھ تھے. تو حضور کے ساتھ تھے. تو یہ تعارف ہے آپ کا کہ رب نے فرمایا کہ ابو بکر اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو اللہ تیرے ساتھ بھی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جن کو رب کا ساتھ حاصل ہے، جن کو رب کا ساتھ حاصل ہے. تو یہ تعارف ایک جگہ، صرف میں نے ایک آیت سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعارف ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے، اپنے بچوں کو کیسے سمجھانا چاہیے. ہم نے تو بس بچوں کو یہی پڑھا دیا کہ وہ صحابی رسول ہے. کبھی بچوں کو اس انداز سے آپ کی شان بتاؤ جیسے قرآن بیان کرتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے. اور یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو ویسی شان، آپ کی ویسی شان بچوں کو وہ بتائی جائے جیسی شان قرآن بیان کرتا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمات کا، حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا، حضرت ابو بکر صدیق کے منصب کا، حضرت ابو بکر صدیق کی جو ہے وہ اسلام کی معیت کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ کا تعارف خود بھی ایسے پہچانا جائے اور اپنے بچوں کو بھی ایسے بتایا جائے جیسے رب نے بیان کیا یا رب کے رسول نے بیان کیا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات اس بات کا حق رکھتی ہے اور حق بجانب ہے، اور ہمیں ان کا حق پورا ادا کرنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں آپ کی خدمات کی طرف کہ اسلام کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا خدمات پیش کی ہیں. تو اس میں تمہیداً یہ بات سمجھیں، آپ کی سیرت اگر پڑھتے ہیں تو خدمات کئی قسموں کی ہیں، کئی قسموں کی خدمات ہیں. مثال کے طور پر جہاد کرنا بھی خدمت میں سے ہے. اسلام اور داعی اسلام، داعی اسلام سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام اور داعی اسلام کی خدمات میں، یعنی کہ آپ کی خدمت کے اندر جو آپ نے اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری، نوکری جو پیش کی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خدمات میں سے ایک خدمت کا انداز جہاد بھی ہے. ان خدمات میں سے ایک خدمت کا انداز اسلام کی پیروی بھی ہے. ان خدمات میں سے ایک خدمت کا انداز اپنا مال حضور کے اوپر خرچ کرنا بھی ہے. ان خدمات میں سے ایک خدمت کا انداز اپنی جان حضور کے اوپر پیش کرنا بھی ہے. ان خدمات میں سے ایک خدمت کا انداز اپنی اولاد کو حضور کی خدمت کے لیے پیش کرنا بھی ہے. علی حاضر قیاس الغرض اس طرح کے بہت سارے ایسے معاملات واحد ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر نظر آتے ہیں کہ آپ کو جہاں پر بھی اسلام یا جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا موقع ملا
آپ نے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا، فوراً اپنی جان کو پیش کر دیا، فوراً اپنی جان کو پیش کر دیا۔ ان تمام تر خدمات میں سے ایک خدمت میں پیش کرتا ہوں، انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہو، اسلام کے لیے ہو، امت مسلمہ کے لیے ہو، غریبوں کے لیے ہو، یتامہ کے لیے ہو، مساکین کے لیے ہو، کسی کے لیے بھی ہو، اعلیٰ حضرت اعظم آپ نے کسی موقع کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ میں یہ کہتا ہوں بلکہ قرآن پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا، سورہ واللیل کے اندر ذکر کیا گیا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، دین کے اوپر خرچ کرنے کی جب بات آئے گی تو مثال ابو بکر صدیق ہی دی جائے گی۔ اگر دین کے اوپر خرچ کرنے کی بات آئے گی، اب دین کے اندر مختلف کیٹاگریز ہیں نا، حضور علیہ السلام کی ذات بھی ہے، امت مسلمہ بھی ہے، مساجد بھی ہے، مدارس بھی ہیں، جہاد بھی ہے، مجاہدین اسلام کی خدمت کرنا بھی ہے۔ کسی بھی نوعیت کو آپ لے لیں تو خدمت اسلام کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی جو کیٹاگری ہے، اگر اس کے اندر بدرجہ اتم آپ کو کوئی ذات اگر نظر آئے گی تو وہ صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ اور بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، قسم خدا میں نہیں کہہ رہا، میں میرے رسول پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے اور میرے رب کا قرآن کہتا ہے، میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اب جہاں پر بخیلی کی بات آئے گی، جہاں پر منافقت کی بات آئے گی، اور جہاں پر اسلام کی عزت کو روکنے کی بات آئے گی، وہاں پر منافقین کی بات کی جائے گی، منافقین کی مثال دی جائے گی، اور ان کے مقابلے کے اندر اسلام کی بقا کے لیے اگر خدمات کی بات کی جائے گی تو وہ صحرا صرف ابو بکر صدیق کے سر پہ جاتا ہے ابتدائی طور پہ۔ پھر آپ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے یا آپ کے طریقے کو اپناتے ہوئے پھر کئی ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ بعد میں آگے مزید صحابہ اکرام نے بھی پیش کی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے ذہن کے اندر ایک اشکال پیدا ہوا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ میں آپ کے فضائل کا ذکر کر رہا ہوں نا، تو کسی کے ذہن کے اندر بھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ جناب عثمان غنی نے بھی تو بڑا کام کیا، جناب فاروق اعظم نے بھی تو بڑا کام کیا، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے صحابہ کرام اپنا مال پیش کرتے رہے، جانیں پیش کرتے رہے، اپنی مطلب کہ خدمات، اپنی محنت، اپنی طاقت کو صرف کرتے رہے، تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ ہی آگے ہیں جو ان کا کچھ مرتبہ نہیں ہے؟ یہ سوال ایک ذہن کے اندر آ سکتا ہے نا، تو اس کا جواب یہ ہے، باجی کان جتوں مرضی پڑھ لو، جڑے پاسے مرضی ٹر جاؤ، خدمت ابو بکر صدیق کی ہوئی۔ سب سے پہلے ابتدائی طور پہ ابو بکر صدیق جو کہا گیا، آپ کی خدمات کو لے لے اور بقیہ صحابہ کرام کی خدمات کو بھی لے لے، بلکہ میں اس کے اوپر یہ حدیث پاک پیش کروں گا، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی آپ کی امت میں ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ سوال سمجھے؟ کیا کوئی ایسا شخص بھی آپ کی امت میں سے ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہے۔ عرض کیا حضور کون؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر فاروق اعظم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثانی، اللہ کا شیر، عدل و انصاف کا علم بردار، کہ جس شخصیت کا یہ دعویٰ تھا کہ دور کسی سمندر کے کنارے پہ اگر پیاسا کتا بھی مر گیا تو قیامت میں مجھے اس کا سوال پوچھا جائے گا، یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج دیکھیں ریاست مدینہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، لوگ آٹے کے لیے بلک رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر اگر میرے کسی غلام کی نیکیاں ہیں تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب بیٹی تھی صدیق اکبر کی، عرض کیا حضور میرے ابا جان، ان کا پھر کیا؟ اگر عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں تو میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عالم ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں
ساری زندگی کی نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور ابو بکر صدیق کی صرف 2 نیکیاں، ایک دن والی اور ایک رات والی، ان 2 نیکیوں کو تم پلڑے ایک دوسرے کے اندر رکھ دو تو تمہیں پتہ چل جائے گا عمر کی ساری نیکیوں کا پلڑا پھر بھی اوپر رہے گا، ابو بکر کی 2 نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی 2 نیکیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ 2 نیکیاں کون سی؟ عرض کیا حضور کون سی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد میں رات والی نیکی وہ جب غار میں اس نے میرے سکون کے لیے 100 ڈنگ ایک سانپ سے کھائے تھے، 100 ڈنگ۔ اور یہ بھی حضرت امام جعفر صادق کا قول ہے، یہ پورا مناظرہ میرے پاس موجود ہے، عربی کے اندر میں دلیل دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا 100 ڈنگ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک موذی سانپ کے حضور علیہ السلام کے سکون کے لیے اپنی ایڑی کے اوپر برداشت کیا۔ فرمایا رات والی وہ نیکی، اور پوچھا یا رسول اللہ دن والی؟ فرمایا جب جیش عسرت کا موقع تھا، مجاہدین اسلام کے لیے خدمت پیش کرنے کا موقع تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اگر کچھ چھوڑا تو وہ صرف اللہ اور اللہ کا رسول تھا، باقی ہر چیز لا کے میرے قدموں کے اوپر قربان کر دیا۔ فرمایا یہ 2 نیکیاں تم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دو۔ ابو بکر کی یہ 2 نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بھی بھاری ہیں۔ اور اس روایت کو امام ترمذی نے بھی ذکر کیا، اور حضرت امام ابو داؤد نے بھی اپنی سنن کے اندر اس کو ذکر کیا۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک اور واقعہ سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جی مجاہدین اسلام کے لیے خدمت کی ضرورت ہے، تو امرنا حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق ووافق ذلك عندي مالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے مال کے ذریعے سے مجاہدین کی خدمت کریں، مجاہدین کی خدمت کریں۔ اس موقع کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ اور کچھ گھوڑے، مکمل عدد 1000 کا پورا کیا، کچھ گھوڑے تقریباً 950 آپ نے اونٹ اور 50 گھوڑے، 1000 کا مکمل عدد بما ساز و سامان اور بما غلے کے حضرت عثمان غنی اکیلے نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ سبحان اللہ! صرف اس جیش عسرت کے ایک موقع کے اوپر، یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن جو ابو بکر نے کیا نا وہ نیکی پھر بھی اوپر ہے۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ اس طرح سے مجاہدین کی خدمت کرو، فقلت، تو میں نے سوچا الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ، آج کا دن ہے میرے پاس مال زیادہ ہے اور ابو بکر کے پاس مال تھوڑا ہے، تو میں نیکی کے اندر نا آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ کیسے جذبے تھے ان لوگوں کے؟ ہم تو نیکی کرنے سے ڈرتے ہیں، ان کا جذبہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے نیکی کے اندر آگے بڑھے۔ قرآن کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکیوں میں۔ ہم گناہ میں تو آگے بڑھ جاتے ہیں، نیکی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا ترا امتیاز نہیں ہے، ہمیں نیکی میں سبقت لینی چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے سوچا آج میرے کو مال زیادہ ہے تو میں آج عمر ابو بکر تو اگے نکل جاؤں گا، یہ سوچا۔ چلے گئے گھر، کہتے ہیں فجیت بنصف مالی، میں اپنے گھر گیا، سارے گھر کا مال اکٹھا کیا، اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور دوسرا حصہ میں لے کے آ کے حضور کی خدمت میں پیش ہوگا۔ بہت بڑی گٹھڑی تھی، بہت زیادہ سامان تھا۔ اچھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے پھر مجھ سے پوچھا ما ابقیت لاہلک، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ میں نے عرض کیا فقلت مثلہ، حضور اسی کی مثل، یعنی کہ آدھا میں گھر چھوڑ آیا ہوں گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے لیے، اور آدھا میں نے لا کے مجاہدین کے لیے وقف کر دیا۔ حضور نے فرمایا قبول کیا، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، میری گٹھڑی بہت بڑی تھی لیکن حضرت صدیق اکبر آئے، چھوٹی سی گٹھڑی سر پہ اٹھائی، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، ٹاٹ کا لباس، اور گتے کی انہوں نے سینڈل بنا کے، جوتا بنا کے پہنا ہوا تھا، اور سر پہ چھوٹی سی گٹھڑی اٹھائی تھی اور لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، لا کے رکھا۔ فقال، حضور نے جو سوال، دلوں کے رازوں کو جانتے تھے نا میرے مصطفیٰ، تو جو سوال عمر سے پوچھا ما بقیت لاہلک، عرض کیا حضور مثلہ، وہی سوال حضور نے ابو بکر صدیق سے بھی پوچھا۔ فرمایا یا ابا بکر، عمر کو یا عمر نہیں کہا تھا،
حضرت صدیق اکبر کو کہا یا ابا بکر، اے میرے ابو بکر، ما بقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ابقیت لهم اللہ والرسول، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ عمر فاروق کہتے ہیں نا بھائی نہیں، ابو بکر سے آگے نہیں نکلا جا سکتا۔ اب ایک طرف دیکھیں وہ چھوٹی سی گٹھڑی، لیکن جواب یہ ہے کہ اب قید لهم اللہ والرسول، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور دوسری طرف 1000 گھوڑے، اونٹ، بما ساز و سامان، بما غلہ، خدمت چھوٹی نہیں تھی بظاہر، لیکن نیت تھی، نیت عثمان غنی کی بھی صاف تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ رب العزت نے بے مثل تو رکھا تھا۔ عثمان غنی صحابیت کا درجہ ہے، کسی بات میں شک نہیں ہے، لیکن عرض کیا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے نا، جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع مجھے اور کسی کے مال نے نہیں دیا۔ اتنا نفع دیا، بظاہر تھوڑا نظر آتا تھا، بظاہر کچھ ہوتا تھا جو گننے میں آ جاتا تھا، بظاہر چھوٹی چھوٹی گٹھڑیاں ہوتی تھیں، بظاہر صرف ایک سینہ، ایک جان یا ایک ذات نظر آتی تھی، لیکن اس کے اندر ایک پورا جہان تھا۔ فرمایا حضور میں تو کیا، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی خاطر، حضور کے دین کی خاطر، حضور کی خدمات جو اسلام کے لیے ہیں اور جو اس امت مسلمہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خون پسینہ ایک کیا اور محنت کر کے مسلمانوں کے لیے جنت کا ٹھکانہ بنایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر خدمات میں آپ کے ساتھ پیش رہے، اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعاون کیا۔ تو میں نے آپ کی سیرت میں سے، چونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے، آخری میرے جملے ہیں، آپ کی سیرت میں سے میں نے صرف ایک پوائنٹ کو مختصر سے وقت میں، یہ اتنا گہرا سمندر ہے کہ بڑا اس کے اوپر کلام ہو سکتا ہے، بڑی روایات ہیں اس کے اوپر، لیکن ترغیب صرف آپ کو دینی ہے کہ اللہ رب العزت نے مال دیا ہے یا نہیں دیا، تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، اس مال کو کوشش کریں کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سنت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا مثل ما ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اللہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے، میری بات نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں، میرے رب کا فرمان ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے، رب نے مثال دی، فرمایا اس کی مثال یہ ہے حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا ایک کسان نے زمین کے پیٹ کو چیرا، اس کے اندر گندم کا ایک دانہ پھینکا، زمین اوپر سے بند ہو گئی، سہاگا چلا دیا گیا، اوپر بند کر دیا اسے، اس میں سے ایک کومپل نکلی، زمین کے سینے کو چیرا، وہ بڑی ہوئی، جوان ہوئی، اس کے اوپر سٹا لگا، اس ایک سٹے میں سے فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک دانے کے بدلے میں 7 سٹے لگائے، اور ہر سٹے کے اندر 10 بالیاں ہیں، اور ہر بالی کے اندر 10 دانے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس کسان کو ایک دانے کے بدلے میں ایک پودے سے 700 دانے عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ 10 دنیا میں 70 آخر، اگر دنیا کے اندر خلوص نیت کے ساتھ مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، غرباء یتامہ کے لیے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب اس کے اوپر ایک روایت سن لیں، یہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے، آپ کی مسجد ہے اور آپ نے اس کو آباد کرنا ہے۔ مساجد کی خدمت کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر خوبصورت ہم اپنے گھر بنا سکتے ہیں، ایک بندہ ایک گھر کو تیار کر لیتا ہے، لیکن ہم سب مل کے اپنے گھروں کی طرح مسجد کو تیار نہیں کر پاتے الا ماشاءاللہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے کیا کیا کہ ملک شام کی طرف گئے تھے آپ تجارت کے لیے،
تو آپ نے وہاں سے نا کچھ لالٹینیں خریدی، کچھ زیتون کا تیل خریدا اور لے کے آئے مدینہ شریف میں. دیکھا تو مسجد نبوی شریف کے اندر نا لائٹ کا انتظام ٹھیک نہیں تھا. جو آ کے بیٹھتے تھے لوگ نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا اس چیز کو فیس کرنا. آپ نے ابو البراء آپ کے خادم تھے، ان کو کہا کہ وہاں سے کچھ نا رسیاں ملی، زنجیر کہہ لیں آج کے دور میں ماڈرن زمانے کے اندر رسیاں بھی کچھ، یا جناب کیل کہہ لیں، میخیں. وہ آئے اور ابو البراء کو کہا کہ ایک ایک لالٹین کے اندر تھوڑا تھوڑا تیل ڈال کے ان کو رسیوں کے ساتھ باندھ کے ان کو روشن کر دو. مختصر یہ کہ انہوں نے کام کر دیا. اچانک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور مسجد میں دیکھا ماشاءاللہ جناب لائٹنگ ہو گئی ہے، بڑا اچھا انتظام کیا گیا ہے بیٹھنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے. حضور نے پوچھا کس نے کیا؟ عرض کیا حضور تمیم داری نے کیا. تمیم داری نے کیا. بڑے پیارے صحابی حضور کے. آپ ایک طرف نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بلا لیا. میرے مصطفیٰ کا قلب اطہر اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ آپ نے دعا دی. آپ نے فرمایا نورت الاسلام نورک اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ. فرمایا کہ تمیم داری تو نے اسلام کو روشن کر دیا، جا اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں بھی روشن کرے اور آخرت میں بھی روشن کرے. مسجد کی خدمت کی. حضور نے مسجد کا نام نہیں لیا، فرمایا نورت الاسلام، تو نے مسجد کو نہیں بلکہ اسلام کو روشن کیا. لہٰذا اگر ہم مسجد کی خدمت کرتے ہیں تو وہ بظاہر تو مسجد کی خدمت نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت وہ اسلام کی خدمت ہے. یہ اسلام کے تلے ہیں، یہاں سے دین ملتا ہے. اور صرف اتنا نہیں کہا بلکہ مزید حضور نے فرمایا اگر میری کوئی بیٹی کماری ہوتی، اگر لو کانت لی ابنۃ لزوجتکھا، فرمایا اگر میری کوئی بیٹی کنواری ہوتی، چونکہ میں نے اب ساریوں کی شادی کر دی ہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا کی بھی ہو چکی ہے، فرمایا تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، اتنا خوش میں ہوا ہوں، اگر میرے پاس کوئی میری کنواری بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دیتا. مسجد کی خدمت کرنے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کا قلب منور، ان کی مبارک روح اتنی خوش ہوتی ہے. حضرات اندازہ لگائیں کہ جو دعا تمیم داری کو حضور نے دی ہے مسجد کی خدمت کرنے کے لیے، اگر وہ دعا حضور کی زبان سے ہمیں مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے، ہماری دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا کسی دانشور نے کہا رحمت حق بہانہ بھی جوید، بہانہ بھی جوید. جو رب کی رحمت ہوتی ہے یہ کثرت کو نہیں دیکھتی بلکہ یہ موقع تلاش کرتی ہے، یہ موقع تلاش کرتی ہے. ایک بندہ کہتا نہیں میرے پاس 10,000 روپیہ نہیں ہے، میں مسجد کی خدمت کیسے کروں؟ اور بھائی تو 1 روپیہ دے دے، 1 روپیہ دے گا، وہ تیرا خلوص نیت سے ہوگا. رب نے اگر قبول کر لیا تو تیرا جنت میں محل پکا ہے، جنت میں محل. وہ یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. وقت کے دامن کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے. یہ مسجد آپ کا گھر ہے، آپ کی مسجد ہے، آپ کا علاقہ ہے، بڑھ چڑھ کے اس کی خدمت کیا کریں اور اس کو روشن و آباد کریں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الطاغين العالمين شفيعا. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. يا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى سبب للعلم الحسنات، لأن التقوى سبب لتكسير السيئات، لأن التقوى سبب لدخول الجنة، لأن التقوى سبب للنجاة من النار. فلهذا موضوعنا المتعلق بالإخلاص والمتعلق بسيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. قال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى في مقام آخر: إن
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى في القرآن المجيد والبرهان في شأن أبي بكر الصديق في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة واعتق بلالا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يكون، اعمل ما شئت كما تشيء الدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى مالك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وبارك وسلم ابدا. لا سيما على اولهم بالتصديق وافضلهم بالتحقيق امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى اعلى الاصحاب مسيد المنبر والمحراب الموافق رايه بالوحي والكتاب سيدنا مولانا الامام امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القران كامل الحياء والايمان مجهز جيش العسرة في دين الرحمن سيدنا مولانا الامام امير المؤمنين وامام الواصلين الى رب العالمين ابي عمرو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى سيد الله الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشكلات والمواهب دفاع العضلات والمصائب اخي الرسول وزوج البتول سيدنا ومولانا الامام امير المؤمنين ابي الحسن علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين القارئين المنيرين النيرين الزاهدين الباهرين سيدنا ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين وعلى ابنهما سيدة نساء العالمين في عزة كبر خير الانبياء صلوات الله تعالى عليها وعلى سائر فرق الانصار والمهاجره وعلينا معهم يا اهل التقوى ويا اهل المغفره. ايها الناس اعلموا ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واعز واجل واكبر واهم واعظم اكبر والله يعلم ما. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا
قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الصلاة